السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، ہمارے دوست کے کالج کے ایک سر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ درود شریف کا جواب نہیں دیتے۔ ان کو کہا ہے کہ لڑکوں نے، کہ ہم نے تو دیکھا بچپن سنا کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، رسول اللہ کے پاس اللہ کے حکم سے فرشتے لے جاتے ہیں اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں، ان کو سنایا جاتا ہے۔ تو اب ان استاد کی لاجک یہ ہے کہ جی حضور صلی علیہ السلام جو ہیں وہ تو فوت ہو چکے ہیں، تو قبر میں اب جو ہیں وہ فوت ہے، اور وہ تو مردہ جو ہے وہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ لقد ارسل اللہ تعالی نبینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بین یدی الساعة بشیرا ونذیرا، فما من خیر الا دل امته علیہ وما من شر الا وحذرها منه۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما يستوي الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ وقال علیہ الصلاة والسلام عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ رواہ ابو داود وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ۔ میرے پیارے اور میرے محترم بھائی، میرے بیٹے اور میرے شاگرد مصطفیٰ مول، سوال آپ کا، آپ کی کلاس کے ٹیچر نے، استاد محترم نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود پڑھتے ہیں تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود کا جواب نہیں دیتے۔ گزارش یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، سیرت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہماری دنیاوی کامیابیاں بھی ہیں اور اخروی کامیابیاں بھی ہیں۔ دین اور دنیا کی تمام کامیابیوں کا راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہیں۔ آپ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم چاہے قرآن کریم کی صورت میں ہے یا کہ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث صحیحہ کی صورت میں ہے، یہی کامیابیاں ہیں، اور اسی میں کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور جو لوگ قرآن کریم کی آیات اور احادیث صحیحہ کی من مانی تعویلات کرتے ہیں، تعبیرات کرتے ہیں، اور آیات قرآنیہ کو چھوڑ کر اور احادیث صحیحہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے احبار و رہبان کی تقلید کرتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی تقلید کرنے والے ہلاک ہوئے، اور آج بھی احبار و رہبان کی، علماء اور بزرگان کی اور باپوں کی تقلید کرنے والے ہلاک ہی ہونے والے ہیں۔ دعا ضرور ہے اللہ رب رحمان سے، رب کریم سے، اس مسجد میں بیٹھ کر کہ اللہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہلاکت سے، بربادی سے، دنیا آخرت کی ناکامیوں سے بچا لے۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر کلمہ پڑھنے والے کو فردوس کا راہی بنائے اور فردوس کی جنتیں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا ہے اور آپ کا درود کا جواب دینا ہے، یہ برزخ کی زندگی کے معاملات ہیں اور حالات ہیں، اور یہ غیب کا معاملہ ہے۔
اور قرآن کریم نے مومنین کی صفت بتائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ سادہ لفظوں میں مومن اپنی ٹاں 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 نہیں کرتا، مومن جو ہے وہ غیب پر ایمان لانے والا ہے۔ تو یہ غیب کا معاملہ ہے، یہ برزخ کا معاملہ ہے۔ ہمیں قرآن کریم نے اور احادیث صحیحہ نے جو بتا دیا وہ ہماری چھوٹی سی کھوپڑی اور بھیجے میں جگہ بنائے یا نہ بنائے، ہمیں ایمان بالغیب کا باقاعدہ پریکٹیکلی مظاہرہ کرنا ہے، اس کو من و عن قبول کرنا ہے۔ نہ صرف نبی کریم علیہ السلام ہمارے درود کا جواب دیتے ہیں، بلکہ جب فرشتہ درود پہنچاتا ہے تو وہ یہ بھی جا کر بتاتا ہے کہ آپ پر درود پڑھنے والے کا نام محمد اقبال ہے اور یہ ابن رب نواز ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ الصحیحہ کے اندر لے کر کے آئے، تو مسلمانوں درود پڑھو اور مسنون پڑھو اور دھڑا دھڑ پڑھو۔ جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو گے اتنا تمہارے اور نبی کریم علیہ السلام کے درمیان میں تعارف زیادہ ہوگا۔ ہم جس سے جتنا زیادہ روزانہ کی بنیاد پر کلام کریں، بات کریں، گفتگو کریں، دعا سلام کریں، میسیجز کریں، خط و کتابت کریں، ہمارا تعلق اور تعارف بڑھ جاتا ہے نا۔ تو سلسلہ صحیحہ کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جتنا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں گے اتنا ہمارے اور پیارے نبی علیہ السلام کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے مابین میں تعارف زیادہ ہوگا۔ آپ جتنی مرتبہ درود پڑھو گے فرشتہ آ کر کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر محمد اقبال ابن رب نواز نے درود پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتہ پھر آ کر بتائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی محمد اقبال ابن رب نواز نے پھر درود پڑھا ہے۔ تو دنیا میں ہی رہ کر نبی کریم علیہ السلام سے عالم برزخ میں تعارف اپنا تعارف بڑھوانا اور خط و کتابت کرنے کا یہ بہترین ایک ذریعہ ہے۔ آئیے ہم ان دلائل کو دیکھتے ہیں کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ پیارے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا، درود کا پہنچانا، درود کا جواب دینا، روح کا لوٹایا جانا، اللہ اکبر، اور دیگر یہ کہ انبیاء کا اپنی قبروں میں زندہ ہونا، انبیاء کا اپنی قبروں کے اندر نماز پڑھنا۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ انبیاء کے جو معجزات ہیں، انبیاء علیہ السلام کے جیتے جی بھی ہوتے ہیں اور ان کی وفات اور ممات کے بعد بھی ان کے معجزات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہے، وہ سنی ہے یا وہابی ہے، وہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، وہ اہل حدیث ہے یا وہ اشاعتی ہے، وہ مواتی ہے یا کہ وہ جو ہے کوئی اور ہے، مطلب ربڑی ہے، ٹھیک ہے، ہر مسلمان یہ مانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے اسراء بھی کروایا، معراج بھی کروایا۔ تو معراج کی رات میں نبی کریم علیہ السلام آسمانوں میں مختلف پیغمبروں سے ملاقات فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام انہیں جا کر سلام کرتے ہیں اور وہ پیغمبر آپ کو آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں، بلکہ بعض فرشتے تو باقاعدہ بعض پیغمبر تو آپ کو باقاعدہ مشورے بھی دیتے ہیں، آپ کو اچھی باتوں کی تعلیم بھی فرماتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان ہے نا، جائیں پوچھ لیں، جو بندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سور وردی ہے، مماتی ہے، پتھری ہے، ربڑی ہے، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، ہر مسلمان یہ مانتا ہے، یہ جانتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو 50 نمازیں اللہ ذوالجلال نے عطا کی،
موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے حبیب، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، اللہ سے کچھ کم کروائیے۔ ہوا نا؟ میں آگے ڈیٹیل میں نہیں جانتا، سب مانتے ہو؟ چلیں جی۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، تو وہ کیسے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ وہ کیسے مشورے دے رہے ہیں کہ جی 5 نمازیں 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، کم کروائیے؟ یہ حدیث معراج ہے۔ نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ جناب حضرت خلیل اللہ جواب دیتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے کہہ کر، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ آسمانوں میں بیت المعمور کو ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ حدیث معراج میں کہتے ہیں میرے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، پڑھو دھڑا دھڑ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جتنا زیادہ اللہ ذوالجلال کی تسبیح کرو گے، تحمید کرو گے، تحلیل کرو گے، تکبیر کرو گے، اتنا زیادہ جنت کے اندر جو ہے وہ شجر کاری ہوتی جائے گی۔ یہ تو فوت ہو چکے ہیں، اب مردہ وہ کیسے سلام کا جواب دے رہا ہے؟ نہ صرف سلام کا جواب دے رہا ہے بلکہ ساتھ میں مشورے بھی دے رہا ہے۔ مانتے ہو نا؟ تو اللہ کے بندو یہاں کیوں نہیں مانتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، یہ میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں کہ مردے کو جب اللہ سنائے مردہ سنتا ہے، مردے کو جب اللہ سنائے مردہ سنتا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہیں برابر ہو سکتے زندہ اور نہ مردہ، بے شک اللہ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور آپ مردوں کو جو قبروں میں ہیں مردوں کو سنانے والے نہیں، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو ہم جب کوئی بندہ ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے نا، غلو اختیار کر لیتا ہے، تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جی مردوں کو تو اللہ بھی نہیں سنا سکتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام میں افراط و تفریط حرام ہے، غلو کرنا حرام ہے۔ قرآن کی آیت صاف بتا رہی ہے ان اللہ یسمیع من یشاء، بے شک اللہ سناتا ہے جس کو وہ اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کے سنانے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو سارا کچھ ہے یہ اللہ ہی کا سنانا ہے، بندوں کا اختیار اس کے اندر ہرگز نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے ہم نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، جس حدیث کا حکم یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر 2042 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ مت بناؤ۔ وصلوا علیہ، میرے اوپر درود پڑھو۔ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوگے میرے اوپر درود پڑھو گے، فرمایا تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوا ہم درود پڑھنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی قبر پر میلہ مت بنائیں، بھائی ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو، زمین پر ہو، مریخ پر ہو یا چاند پر ہو، جہاں بھی درود پڑھو گے فرشتے تمہارا درود نبی کریم علیہ السلام کو پہنچائیں گے۔ سنن نسائی ہے، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی من امت السلام،
اللہ کے فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ مجھے میری امت کے لوگوں کا درود و سلام پہنچاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک حدیث. آئیے اب اسی طرح ایک اور حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو. فاکثروا علی من الصلاۃ فی. جمعے کے دن میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو. فإن صلاتکم معروضۃ علی. تمہارا درود و سلام میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. کہنے والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرض صلاتنا علیک. ہمارا درود و سلام آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنی قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے. مطلب مٹی آپ کے جسم کو کھا لے گی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء. ایک اور حدیث کے اندر ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ نے دھرتی کے اوپر مٹی کے اوپر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سنن ابی داؤد ہے, حدیث نمبر 1047 ہے, اور اس کا درجہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اب اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی رحمت علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں کے اندر بالکل فریش تازہ دم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بالکل تازہ دم فریش کے فریش, جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی رحمت علیہ السلام کو بغیر کپڑے اتارے غسل دیا, کفن دیا. جو حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے 1400 سال پہلے تھی, آپ کے جسم مبارک کی آج بھی وہی حالت ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ اکبر. اب ہوتا کیا ہے بھائیوں, اور اس بات کو نا اشاعت توحید و سنہ کے لوگ بھی مانتے ہیں, ہے نا لطیفہ ہیں. نہیں تو میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی امیر عبداللہ صاحب حافظہ اللہ سے پوچھ لو کہ مولانا صاحب بتائیے کیا نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر میں مبارک میں تازہ دم فریش ہیں یا قبر کی مٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھا چکی ہے؟ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تصدیق کے لیے میں نے اپنے زندہ استاد کا آپ کو حوالہ بتا دیا. تو بھائی عام طور پر تو آپ نے یہ دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے, ہم سب یہ جانتے بھی ہیں کہ جب بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ بندہ مٹی اسے کھا جاتی ہے, ہڈیاں اس کی بکھر جاتی ہیں اور بندہ پنجرے ہو جاتا ہے. جیسے عزیر علیہ السلام کے کھوتے کا حال ہوا, وہی مرنے والے, وہی مردے کا حال قبر میں ہو جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو پیارے نبی علیہ السلام تو قبر میں صحیح سلامت ہیں, اور تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں کے اندر صحیح سلامت موجود ہیں. تو اس لیے پیارے نبی علیہ السلام اور انبیاء علیہم السلام بھائیوں ان کا عام مردوں سے معاملہ مختلف ہے. ہو گیا معاملہ حل. آئیے اب سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2041 کو دیکھ لیتے ہیں. درجہ اس کا صحیح ہے. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حسن درجے کی روایت ہے. حدیث نمبر 2041 ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا جو شخص میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے
اللہ ذوالجلال مجھ پر میری روح کو واپس لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ برزخ کا معاملہ ہے، نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے جی، نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی، غیر کے طریقے میں نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دونوں جہانوں کی ناکامی۔ اس بات کے لیے میں محنت کر رہا ہوں، آئیے اس محنت میں میرا ساتھ دیجئے، کتاب و سنت، قرآن کریم اور صحیح حدیث لوگوں تک پہنچانے میں۔ محترم بھائیو، وہ نا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی وفات اور ممات کے بعد قبر میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور، قبر اطہر کے اندر ہوتے ہوئے کیا ہمارے سلام کا جواب نہیں دے سکتے؟ جواب ہے کہ ضرور دے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہلاک ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے احبار و رہبان کی تقلید کرنا پسند کر لیا اور کتاب و سنت سے منہ موڑ لیا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا عقیدہ، اپنے اعمال قرآن مجید اور صحیح احادیث کے مطابق بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔